خود کوشش کرنی ہے اس کے حل کرنے کی. یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. یہ جی 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں, 1 گھنٹہ ادھر دے رہے ہیں, باقی 23 گھنٹے میں سے 1-2 گھنٹے آرام سے بیٹھے ریکارڈنگ کھول کے بہترین آپ کی تیاری ہوتی ہے. اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت آسان ہے. ٹائم دیں تو بات کرنے آسان والا ہے. دیکھیں جی, ٹائم دیں, کسی بھی چیز کو ٹائم دیے بغیر تو نہیں ہوتا. اسکول کے تعلیم کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں, پہلے صبح سے دوپہر تک پڑھتے ہیں 5-6 گھنٹے, پھر اس کے بعد ٹیوشن بھی لگواتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سزائیں بھی دی جاتی ہیں, فائن بھی کیا جاتا ہے. کیا ہے, دنیا کی تعلیم کے لیے. حالانکہ ابھی مر جائیں تو ادھر رہ جائے گی یہ تعلیم. عارضی ہاں جی دنیا, عارضی تعلیم, سب کچھ عارضی. اور جو ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد زندگی جو شروع ہونے والی, ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی, اس کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی, وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی. تو وہاں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. جو دنیا میں ملنا ہے وہ اس دنیا کی تعلیم کے بغیر ہی آپ کھا کے مرو گے اپنے حصے کا رزق. ٹھیک ہے. بغیر بڑی بڑی ڈگریوں والے دیکھو نا ریڑی لگا رہے ہیں. کیا ہے تعلیم دنیا بھی. اب دنیا کی جو تعلیم ہے نا, منع نہیں میں کرتا, ٹائم دو, لیکن اتنا نہ دو کہ دین کی تعلیم, نماز روزے, کوئی دینی اسلام کی تعلیم کو پیچھے آپ پھینک دیں. کیا ہے جی, ٹائم ہی نہیں. بچہ ٹیوشن گیا, اسکول گیا, ٹائم ہی نہیں نماز کا دیتے ادھر. کیا فائدہ, ابھی مر جائے آپ یا بچہ تو کیا ہے آپ کے پاس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے. یہاں کے تو فیل بھی آ جائے تو اگلے سال دوبارہ ایڈمیشن امید ہوتی ہے, لیکن یہاں دنیا کے معاملے میں رہ کر دنیا کے پیچھے پڑھ کے آخرت کا آپ نے اگر کر دی نا تباہ, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیشہ کی ناکامی. قرآن میں آتا ہے نا, اللہ سے کہیں گے جہنمی, یا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے, اب ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے. فرمایا بھیجا تھا نا, ادھر جو ہم نے منتیں کرنی ہے جا کے, اللہ محفوظ رکھے ہم سمیت سب کو. تو ابھی ہمیں ٹائم ملا ہوا نا, کیوں مولت نہیں, ہم اس کو کیوں نہ غنیمت جانتے. ٹھیک ہے. تو ٹائم نکالنا ہے, 1-2 نکال کے ویڈیو بیٹھ کے دیکھنی ہے, سننی ہے, سمجھنی ہے سکون سے. اس کے بعد اپنا اس میں آپ کر سکتے ہیں, ریکارڈنگ کر کے بھیج دیجیے مجھے کہ ٹھیک ہے, کلاس کے دوران, یا لکھ کے آپ تصویر میں بھیج سکتے ہیں. یہ میں نے یہ ہوم ورک کیا. ٹھیک ہو گیا. آج جی کے لیے اوکے. اتنا کافی ہے, انشاءاللہ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 5, پیج نمبر 18, جملے کی اقسام. جملے کی اقسام, پیج نمبر 5, پیج نمبر 18, سبق نمبر 5. جملے کی اقسام ہے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مفید مرکب کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے مفرد, ایک ہوتا ہے مرکب. مرکب کی پھر آگے قسمیں ہیں. مرکب کے نام یہ ہیں کہ اس کو جملہ اور کلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آج جملے کی اقسام ہم پڑھیں گے, یعنی مرکب مفید کی اقسام. یہاں جملے کے 2 اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے, ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. ذات کے اعتبار سے جو ہے نا, جملے کی کتنی قسمیں, 2, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو. جیسے اللہ خالقنا, یہاں اللہ لفظ اللہ جو ہے اسم ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے جس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہو. خالقنا, خالق بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, یعنی پہلا بھی اسم ہے, دوسرا چاہے اسم ہے یا فعل ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہمارا خالق ہے. نیکسٹ ہے اللہ خلقنا, اللہ لفظ اللہ اسم ہے اور اس کے بعد فعل ہے. خلقہ, اس نے پیدا کیا نا ہمیں. دوسرا فعل ہو یا اسم ہو اس پہ بحث نہیں ہے, پہلا اسم ہونا چاہیے, تب ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. جملہ مطلب فائدہ دینے والے کلمات ہوں, کسی جملے کو سن کے کچھ آپ کو فائدہ حاصل ہو. جیسے جملہ کہتے ہیں مرکب مفید کی دوسرا نام ہے نا. ٹھیک ہے. پہلا رکن مبتدا اور دوسرا خبر. اب ابتدا جس چیز سے کسی کی جائے, جس کام کی, تو اس کو کیا کہتے ہیں, مبتدا. ابتدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں, مبتدا, اور دوسرا خبر کہلاتا ہے. اب ابتدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ابتدا کیا ہو گئی جی, اللہ اللہ اللہ, یہ ابتدا ہو گئی ہے اس سے. لیکن آگے خبر بھی ذکر کی جائے تو تب جملہ سمجھ آئے گا نا. اللہ مبتدا, خالقنا خبر.
خبر دوسرا جو ہے نا کیا کہلاتا ہے؟ خبر. پہلا رکن کیا ہے؟ مبتدا. دوسرا کیا ہے؟ خبر. یہاں مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، پہلا اسم ہے، دوسرا خبر ہے. پہلا مبتدا، دوسرا خبر. ٹھیک ہے، اسم اور خبر. اسم اور اگلا کیا ہے؟ فعل ہو یا اسم ہو وہ خبر ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. کیا ہے جی؟ ایکسپلین کریں آپ. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد وسیم. وسیم صاحب، ماشاء اللہ. اچھا، یہ ایکسپلین کریں ذرا، جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس کا پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا خبر اسم ہو یا فعل. جیسے اللہ، اللہ نے خالقنا، دونوں اسم ہے. اس میں تو آگے اللہ خلقنا، یعنی کہ اللہ اسم ہے، اس میں خلقنا اس نے ہمیں پیدا کیا. ایک خبر ہے ہمارے لیے. فعل ہے نا، دوسرا فعل آ رہا ہے دوسرے جملے میں. پہلے میں دونوں اسم ہے، اگلے میں ایک پہلا اسم دوسرا فعل. پہلا رکن اللہ نے پیدا کیا، کام کر رہے ہیں وہ. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا، رکن پہلا رکن مبتدا ہے، یا جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. لاہور میں رہنے والے کو لوریا کہتے ہیں نا، تو ابتدا کرنے والے جملے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا. ٹھیک ہے، مبتدا. اور جو آگے ابتدا کے بعد جو بات ہو رہی ہے کہ خالقنا، ہمارا خالق ہے وہ جس کی ہم نے ابتدا میں بات کی ہے، وہ اللہ ہے. اس کی خبر کیا ہے ہمیں جملے میں؟ کہ وہ ہمارا خالق ہے. یہ دوسرا جو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرا رکن خبر ہو گیا. اچھا جی، ہاں جی. دوسری سسٹر ہیں، وہ ان سے ریکویسٹ ہے وہ سنائیں ذرا اس کا، یہی والا. ہاں جی، ام فہد اگر حاضر ہیں تو وہ بتائیں مجھے جملہ اسمیہ. جی، دوسری سسٹر جو ساتھ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے وہ بتائیں مجھے اس کا. آواز میرا خیال ہے جا نہیں رہی ان تک، یہ کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، آگے پڑھیں جی آپ. جملہ فعلیہ، ان کا کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو گیا شاید. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن فعل اور دوسرا اسم ہو. جیسے پچھلے میں کیا تھا؟ پہلا اسم دوسرا فعل، وہ اسمیہ ہوگا. پہلا جس کا اسم ہو وہ اسمیہ ہے، جس کا پہلا جو فعل ہو وہ کیا ہے؟ فعلیہ ہوگا. وہ جملہ جس کا حامد کتابن، یعنی کہ پڑھا حامد نے کتاب، حامد نے کتاب پڑھی. ہاں، پہلا کیا ہے جی؟ قرأ، پڑھا، یہ کام کیا، سمجھو پڑھنا کام ہے نا. تو حامدن اسم ہے، یہ بعد میں آ رہا ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے انہوں نے ذکر کیا قرأ، پڑھا. حامد نے کتابن، کتاب کو. قرأ حامد کتابن، پڑھا حامد نے کتاب. ٹھیک ہے، پڑھی حامد نے کتاب. اچھا، حامد نے کتاب پڑھی. مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. پہلے دوہرا لینا فعلیہ کو. فعلیہ میں کیا سمجھ آیا آپ کو؟ فعلیہ میں یہ کہ پہلے اسمیہ میں پہلے اسم ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ میں فعل ہے. فعلیہ میں پہلے فعل ہے، پھر دوسری جگہ اسم ہے. جس کی ابتدا پہلے یعنی اسم سے ہو وہ اسمیہ ہے جملہ، اور جس کے شروع میں فعل ہو وہ فعل ہے. جی، کارا یا اس نے پڑھا، حامد نے کتاب کو پڑھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آگے ہے اب مفہوم کے. پہلے ہم نے کیا کیا جی؟ کیا پڑھا؟ ذات کے، دیکھیں نا، ذات کے اعتبار سے. دیکھیں پہلے کیا تھا کہ جملے کی دو اعتبار سے تقسیم ذکر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں، اسمیہ اور فعلیہ. اب آ گیا مفہوم. مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں. ہاں، ذات کہتے ہیں اپنی ذات، یعنی ایک مطلب ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہو ایک چیز. اچھا،
آگے کیا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یعنی کسی جو چیز دیکھنے کا، میں، ہاں مفہوم کہتے ہیں سمجھانا، ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے، ڈیٹیل، یعنی کہ وضاحت کرنا. وضاحت، بالکل. اب مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جیسا کہ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو لفظ بولا یا لکھا جا رہا ہوتا ہے نا آپ کی آنکھوں کے سامنے، اسی کے اندر پوری ڈیفینیشن موجود ہوتی ہے. اب جی جملے کا لفظ سنیں نا آپ تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جملہ مرکب مفید کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب خبریہ کا مطلب ہے خبر. جملہ خبریہ، خبر والا جملہ جس میں خبر دی جی جا رہی ہو. اور جملہ انشائیہ، جملہ تو جی جملہ جی انشائیہ ہم کہتے ہیں نا، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے تو. انشاء کا مطلب جی ہوتا ہے چاہت. جی جی انشاء، اگر چاہا جی اللہ، اللہ نے تو میں یہ کام کروں گا. اچھا پہلے خبریہ. جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو. سمپل، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کیا جی اتنا مشکل، نو، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جملہ خبریہ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان موجود ہو. جیسے زید عالم، زید عالم ہے، ٹھیک ہے. جاء جی علی، علی آیا ہے. اس میں جھوٹ بھی ممکن ہے کہ کیا پتہ علی نہ آیا ہو، کیا پتہ زید جی عالم نہ ہو. جی یعنی جملہ خبریہ میں کیا موجود ہوتی ہے؟ کسی چیز کی یعنی اندیشہ خبر. کسی موجود ہوتا ہے. خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. خبر ضروری نہیں سچی ہو. تو جملہ خبریہ کی کیا تعریف ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان موجود ہو، ٹھیک ہے جی. وضاحت، پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر دیجیے ہے. وہ خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہوا کتاب والوں نے، جو میں آپ کو اپنی زبان میں بتا چکا ہوں. اچھا جملہ انشائیہ یعنی چاہت والا جملہ. اب وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو، سچ یا جھوٹ کا اس میں کوئی دخل موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جیسے جی اطلبو، حاصل کرو، العلم، علم کو. اس میں انشاء، طلب، چاہت ہے نا، کہ کیا جی چاہت، جی کیا آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ کیا کرو؟ علم حاصل کرو. ماشاء اللہ. اس میں کوئی بھی جملہ آپ اور بھی یعنی اطلبو علم، ٹھیک ہے، یعنی اس میں آپ کچھ بھی عربی میں کہہ سکتے ہیں. یہاں تو ایک مثال ہے نا، اطلبو، حاصل کرو، العلم، علم کو، ٹھیک ہے. جی جی یا ہم کہتے ہیں اقرا پڑھ. القرآن، پڑھو ہو تم قرآن کو. جی ٹھیک ہے. کچھ بھی آپ مطلب اس میں کلو وشربو الرزق، کھاؤ اور پیو رزق کو، ٹھیک ہے نا. جی جی ہاں. جی جی اب اس مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، سچ یا جھوٹ کا اس میں دخل ہی کوئی نہیں. جی جی سمپل. جی مشکل ہے جی کوئی؟ نہیں نہیں. ہاں. جملہ انشائیہ کی جو ہے نا پھر آگے 10 قسمیں آتی ہیں، وہ پڑھ لیں یا جی کافی جی ہے اتنا؟ وہ پھر نا زیادہ ہو جائے گا، پڑھ لیتے ہیں، میرا اتنے خیال ہے کافی. دیکھیں جی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. 1 گھنٹہ ہماری آدھے پونے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، باقی 23 گھنٹے میں آپ کوئی بھی گھنٹہ دو نکال کے جی دہرا لیا کریں، ریکارڈنگ بھی سن لیا کریں، فائدہ ہو جائے گا. زیادہ زیادہ پڑھتے ہیں نا تاکہ ختم بھی کرنی ہے کتاب، صحیح. ٹھیک ہے. آگے پڑھ لیتے ہیں. جملہ انشائیہ کی مندرجہ ذیل 10 قسمیں ہیں. اچھا یہ قرآن میں آپ نے نا ان مثالیں ڈھونڈ کے آنی ہے جو پڑھا ہے آج. جملہ جی جی انشائیہ کون سا ہے، جملہ فعلیہ، اسمیہ، جو بھی پڑھا ہے وہ قرآن میں، حدیث میں، عربی کی عبارت کوئی بھی ہو، اس میں یہ دیکھ کے آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہیں پہ کچھ؟ نہیں نہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ اچھا سمجھ لیتے ہیں پھر. اچھا جملہ انشائیہ کی اقسام. جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. امر، جیسے اقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو. امر قائم حکم کرو. کو، حکم ہے نا، اقیم، تم قائم کرو نماز کو، ٹھیک ہے. جی جی انشائیہ چاہت کو کہتے ہیں نا، انشاء چاہت کو کہتے ہیں. تو جی چاہت میں پہلی چیز آ گئی جی اقیم الصلاۃ، امر، تم نماز قائم کرو.
دوسری ہے جی قائم کسی کرو. چیز سے روکنا، کسی چیز سے رکنے کی بھی چاہت موجود ہے اس میں کہ لا تحزن، جی تم غم نہ کرو، جی جی اس میں بھی چاہت ہے کہ بھائی کیا کرو، غم نہ کرنے تم کی غم چاہت بتائی، اس میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کس چیز کی، غم نہ کرنے کی۔ اچھا کام نہ کرنے. نیکسٹ ہے استفہام، استفہام کہتے ہیں جیسے حل ذہب سعد، کیا سعد چلا گیا، استفہام کہتے ہیں اس میں کیا چیز ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سعد چلا گیا ہے، جی جی اس میں بھی کیا ہے انشاء شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی استفہام کہتے ہیں سوال کو۔ اب جی تمنی، خواہش تمنا. کرنا، ٹھیک ہے، ہمارے اردو میں بھی جی استعمال ہوتا ہے نا تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، جیسے جی لیت الطعام لذیذ، کاش کھانا مزیدار ہو، اس میں انشاء کس چیز میں کی جا رہی ہے، کھانا لذیذ ہونے کی چاہت خواہش کی ظاہر جاتی. ظاہر کی جا رہی چاہت، انشاء، انشاء آپ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، جی تمنی۔ نیکسٹ ہے ترجی، امید، رجا کہتے ہیں امید کو، جیسے جی لعل خالدا ناجح، امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے، کس چیز کی امید، خالد انشاء اللہ کامیاب ہونے والا ہے۔ کامیاب. جی ابھی جس نے جوائن کی ہے کلاس وہ 19 نمبر صفحہ کھول لیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 19، اور باقی ریکارڈنگ جو ملے گی اس میں دوہرا لیجیے گا ہم نے جو پڑھا ہے آج۔ اچھا امید کرنا، ترجی امید کرنا، جیسے لعل خالدا ناجح، امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے، اس میں کیا ہے انشاء ہے جی، انشاء چاہت، یعنی کہ خالد چاہت کیا، کامیاب ہونے والا. چاہت اس میں کیا مطلب ہے کہ کس میں بنائی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن کیا ہے چاہت اس میں کیا کی کامیاب جا رہی ہے، کیا چاہا جا رہا ہے اس میں، امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی جی ظاہر جی ہے جملے میں، ٹھیک ہے۔ عقود، جی عقود عقد سے ہے نا، عقود کہتے ہیں جی جی جیسے کہ بعت اشتریت، میں بیچتا ہوں، میں خریدتا ہوں، جی جی ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے جی اس جی میں۔ اور نیکسٹ ہے ندا، ندا کہتے ہیں ندا دینا، آواز دینا، یا حامد، اے حامد، اے ہاں. ندا کہتے ہیں یا حرف ندا ہے، ٹھیک ہے نا، حرف ندا کیا ہے، جی جی یا حامد، یا اللہ، ہم آواز جی ندا جی ندا دے رہے ہیں نا، مدد مانگ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، یا حامد، اے حامد۔ اب یا اللہ، عرض، نیکسٹ ہے 8ویں عرض، عرض کہتے ہیں میری عرض ہے جی، درخواست ہے، جیسے الا تنزل بنا، آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے، کیا آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے، یہ دونوں میں سے کیا ہے، عرض کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں تشریف لا رہے جناب، کیا نہیں لائیں گے ہمارے پاس تشریف، ٹھیک ہے، الا تنزل بنا، ٹھیک ہے۔ جی جی نیکسٹ ہے قسم، جیسے واللہ، عربی لوگ نا واللہ تاللہ باللہ، یہ آپ نے عربیوں کو دیکھا ہوگا مکالمہ، اس میں غصے میں آگے کہتے ہیں واللہ، واللہ انا جی لا، یعنی میں آپ کو کوئی کسی بھی جملے میں وہ کہہ دیتے ہیں واللہ، اللہ کی جی قسم، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، واللہ کیا ہے، واللہ اللہ کی قسم، جیسے قسم، واو قسمیہ ہے یہاں پہ، واللہ جی اللہ کی قسم۔ جی 10واں جی کیا ہے یہ تعجب، جیسے تعجب. ما اکرم حامدن، ما اکرم حامدن، حامد کس قدر سخی ہے، تعجب کیا جا رہا ہے نا یہاں پہ، ما اکرم حامدن، کیا ہی جی جی سخی ہے حامد، حامد کس قدر سخی ہے، تعجب۔ اکرم بحامدن، حامد کتنا سخی ہے، اکرم جی بحامدن، حامد کتنا سخی ہے۔ اب وضاحت ہے آگے، جب بعتو اور اشتریتو بطور خبر استعمال ہو تو اس وقت یہ جملہ خبریہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اوپر آیا نا، مثلا کوئی کہے اشتریتو ھذا الکتاب، جی جی اشتریتو ھذا الکتاب، اشتریتو کیا ہے، متکلم ہے، یہاں پہ فعل ہے نا، ٹھیک ہے، جی جملہ جی خبریہ ہوں گے، بطور خبر استعمال ہوں۔ اب ھذا الکتاب ب20 روبیۃ، میں نے یہ کتاب 20 روپے کی عوض خریدی، اشتریتو جی میں نے خریدی، ھذا الکتاب یہ کتاب ب20 20 روبیۃ روپے کی،
ٹھیک ہے. جی جی یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں وضاحت میں کہ جب بعتو اور اشتریتو بطور خبر استعمال ہوں، یہاں پر پہلے خبر دی جا رہی ہے نا شروع میں. دیکھیں آگ جی جی اللہ خالقنا، یہاں پر بعد میں خبر دی جا رہی تھی کہ اللہ ہمارا خالق ہے. خبر بعد میں جی تھی، جی مبتدا پہلے تھا. ٹھیک ہے. یہاں جی پر جی خبر مقدم یہاں پر آ گئی ہے، یعنی پہلے انہوں نے خبر ذکر کر لی ہے کہ کیا خبر ہے؟ اشتریتو خریدی ہے. ہذا الکتاب آگے پھر بتائی جا رہی ہے کہ کیا خریدا یہ کتاب اور کتنے میں خریدا. یہ کتاب ٹھیک ہے نا. 20 روپے میں. ہاں جی 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 بالکل. اور آگے آ رہے ہیں سوالات، تو یہ آپ نے نا خود کوشش کرنی ہے اس کے حل کرنے کی. یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. یہ جی 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، 1 گھنٹہ ادھر دے رہے ہیں، باقی 23 گھنٹے میں سے 1-2 گھنٹے آرام سے بیٹھے ریکارڈنگ کھول کے بہترین آپ کی تیاری ہوتی ہے. اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے. ٹائم دیں تو بات کرنے آسان والے ہے. دیکھیں جی ٹائم دیں، کسی بھی چیز کو ٹائم دیے بغیر تو نہیں ہوتا. اسکول کے تعلیم کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، پہلے صبح سے دوپہر تک پڑھتے ہیں 5-6 گھنٹے، پھر اس کے بعد ٹیوشن بھی لگواتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سزائیں بھی دی جاتی ہیں، فائن بھی کیا جاتا ہے. کیا دنیا کی تعلیم کے لیے، حالانکہ ابھی مر جائیں تو ادھر رہ جائے گی یہ تعلیم. عارضی ہاں جی دنیا، عارضی تعلیم، سب کچھ عارضی. اور جو ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد زندگی جو شروع ہونے والی، ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی، وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی. تو وہاں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. جو دنیا میں ملنا ہے وہ اس دنیا کی تعلیم کے بغیر ہی آپ کھا کے مرو گے اپنے حصے کا رزق. ٹھیک ہے. بغیر بڑی بڑی ڈگریوں والے دیکھو نا ریڑی لگا رہے ہیں. کیا ہے؟ تعلیم دنیا بھی. اب دنیا کی جو تعلیم ہے نا، منع نہیں میں کرتا، ٹائم دو، لیکن اتنا نہ دو کہ دین کی تعلیم، نماز روزے، کوئی دینی اسلام کی تعلیم کو پیچھے آپ پھینک دیں. کیا ہے جی؟ ٹائم ہی نہیں. بچہ ٹیوشن گیا، اسکول گیا، ٹائم ہی نہیں نماز کا دیتے ادھر. کیا فائدہ؟ ابھی مر جائے آپ یا بچہ تو کیا ہے آپ کے پاس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے. یہاں کے تو فیل بھی آ جائے تو اگلے سال دوبارہ ایڈمیشن امید ہوتی ہے، لیکن یہاں دنیا کے معاملے میں رہ کر دنیا کے پیچھے پڑھ کے آخرت کا آپ نے اگر کر دی نا تباہ، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ کی ناکامی. قرآن میں آتا ہے نا، اللہ سے کہیں گے جہنمی، یا اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم اچھے اعمال کر کے آئیں گے. فرمایا بھیجا تھا نا ادھر، جو ہم نے منتیں کرنی ہے جا کے، اللہ محفوظ رکھے ہم سمیت سب کو. تو ابھی ہمیں ٹائم ملا ہوا نا، کیوں مولت نہیں، ہم اس کو کیوں نہ غنیمت جانتے. ٹھیک ہے. تو ٹائم نکالنا ہے، 1-2 نکال کے ویڈیو بیٹھ کے دیکھنی ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے سکون سے. اس کے بعد اپنا اس میں آپ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کر کے بھیج دیجیے مجھے کہ ٹھیک ہے کلاس کے دوران، یا لکھ کے آپ تصویر میں بھیج سکتے ہیں. یہ میں نے یہ ہوم ورک کیا. ٹھیک ہو گیا. آج جی کے لیے اوکے. اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.